بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ہر زمانے کے اندر اولاد کی تعلیم و تربیت کی اہمیت رہی ہے، لیکن موجودہ زمانے کے اندر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ گزرے ہیں، ان کے زمانے خلافت کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں جو عجیب و غریب واقعہ ہے، جو ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک بڑے میاں آئے اور آنے کے بعد اپنے جوان بیٹے کی شکایت کی کہ بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے میاں کے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے جو تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اس نوجوان بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین، کیا باپ پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، باپ پر بھی اولاد کا حق ہے۔ اس جوان بیٹے نے کہا کہ کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کے باپ پر 3 حق بتلائے۔ ایک حق یہ بتلایا کہ ان ينتقى امه، یعنی آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ماں چن کر لائے، ماں کا انتخاب اچھا کرے، اس لیے کہ وہ شادی کر رہا ہے تو شادی کے بعد اولاد کا ہونا لازمی ہے، اور اولاد ہوگی تو اس کی بیوی کے پیٹ سے ہوگی، تو اولاد کی ماں کا اثر بچے پر بہت زیادہ پڑتا ہے، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ اس لیے فرمایا پہلا حق اولاد کا باپ پر یہ ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھے ماں کا انتخاب کرے، ماں چن کر لائے کہ دیندار ہو، باحیا ہو، پاک دامن ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، شریعت و سنت پر عمل کرنے والی ہو، تاکہ اس کے شریعت و سنت کا، اس کے پاک دامنی کا، اس کے شرم و حیا کا اثر بچے کی ذات پر پڑے۔ پھر دوسرا حق بتلایا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ یحسن اسمہ ہو، کہ جب اولاد ہو تو اولاد کا نام اچھا رکھے۔ اور تیسرا حق بتلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ یعلمہ القرآن، کہ جب اولاد ہو جو بولنے کے قابل ہو جائے، پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اسے تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، وہ یعلمہ القرآن، اسے قرآن کی تعلیم دے۔ وہ نوجوان بیٹا جس کی شکایت کرنے کے لیے بوڑھا باپ حاضر عدالت تھا، اس نوجوان بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے باپ نے تو میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے باپ نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو مجوسی ہے، اور میرا نام میرے ماں باپ نے جعل رکھا ہے، جعل یا جعل رکھا ہے، جس کے معنی آتے ہیں بدصورتی کے۔ اور تیسری چیز کہ میرے باپ نے مجھے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا، یعنی مجھے میرے باپ نے کوئی تعلیم و تربیت میری کچھ نہیں کی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کا کیا حق ہے، تو میں کیسے حق ادا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان بیٹے کی طرف سے اپنا رخ اس بڑے میاں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے اپنی عدالت سے مقدمہ خارج کر دیا کہ بڑے میاں، تم نے پہلے اپنی اولاد کی حق تلفی کی ہے، اب تمہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بیٹے کی شکایت کریں اور اس سے حق مانگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہو، اور اس کی صحیح نگہداشت ہو، اور اس کی صحیح پرورش ہو،
اور اسے سب بتلایا جائے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق الاسلام کیا ہیں، حقوق الرسول کیا ہیں، چھوٹے بڑوں کے کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں۔ جب یہ سب کچھ بتلایا جائے گا، یہ جو اولاد کا حق ہے، اگر ہم اولاد جب چھوٹی رہتی ہے اس وقت ہم اولاد کا یہ حق ادا کریں گے تو ہمارے بڑھاپے میں اولاد بھی ہمارا حق ادا کرے گی۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی حق تلفی کی، یعنی تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی، ان کی صحیح نگہداشت نہیں کی، اور بڑھاپے میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی اولاد کی شکایت کرنے کا کہ پہلے ہم حق تلفی کر چکے ہیں، اگر ہم ان کا حق ادا کریں تعلیم و تربیت کے اعتبار سے تو ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری خادم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانا کر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تعلیم و تربیت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے، لیکن موجودہ اس دور کے اندر تعلیم و تربیت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔